السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بھائیوں، بزرگوں اور مائیں بہنوں، میں آپ کو اعتکاف کے بارے میں بتلاؤں گا۔ اعتکاف کا مقصد، اعتکاف کی غرض اور اعتکاف کی فضیلت۔ یاد رکھیں، اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک واجب، جو کسی منت کے لیے ہو، مثلاً کوئی شخص یوں کہے کہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس کام کے ہونے کے بعد اس پر اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک اعتکاف سنت، جو رمضان مبارک کے آخر عشرے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا ہے، ہمیشہ پابندی کی ہے۔ اس لیے آخری 10 دنوں کا یہ اعتکاف رمضان کے یہ سنت موقدہ ہے۔ ویسے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے اور 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ جس سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور ایک اعتکاف ہے نفل۔ نفل اعتکاف کی کوئی مقدار نہیں، کوئی دن متعین نہیں، چاہے جتنے دن کا اعتکاف کر لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 دن سے کم کا اعتکاف جائز نہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی اعتکاف جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اعتکاف کا مقصد۔ اعتکاف کا مقصد روح اور دل کو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے، کہ سب طرف سے ہٹ کر، ساری مشغولیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرح مشغول ہو جائے، یہاں تک کہ مخلوق کی محبت کے بجائے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ اور جب یہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، پھر یہ محبت آپ کا دل قبر میں بہلائے گی کہ جہاں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، پھر یہ محبت آپ کے قبر میں کام آئے گی، پل صراط پہ کام آئے گی، میدان حشر میں کام آئے گی، یہاں تک کہ جنت میں جانے تک کام آئے گی۔ تو اعتکاف کا مقصد دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ دل اور روح وابستہ ہو جائے۔ اعتکاف کی غرض، اعتکاف کی غرض شب قدر کی تلاش ہے۔ شب قدر کے تلاش والوں کے لیے سب سے بہترین ہے اعتکاف، کیونکہ حدیث موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، تو اس میں شب قدر نہیں دکھلائی گئی۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر اس میں بھی شب قدر نہیں آئی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اگلے 10 دن کا بھی اعتکاف کریں، کیونکہ مجھے بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ شب قدر آخر عشرے میں ہے۔ تو شب قدر کے تلاش کرنے والوں کے لیے اعتکاف سب سے بہتر ہے، کیونکہ اعتکاف میں 24 گھنٹے عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ سو بھی رہا ہے اور شب قدر آ گئی تو اس کو شب قدر پانے والوں میں اس کو لکھا جائے گا۔ تو شب قدر کے تلاش والوں کے لیے اعتکاف سب سے بہتر ہے۔ اب میں آپ کو بتلاؤں گا اعتکاف کی فضیلت۔ اعتکاف کی فضیلت، 1 دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی جتنا کہ سارا جہان۔ تو اتنی بڑی بڑی 3 خندقیں، تو اتنی دور جہنم سے اس شخص کو کر دیا جاتا ہے اعتکاف کرنے والوں کو۔ 1 دن کے اعتکاف پر یہ فضیلت ہے کہ 3 خندقیں اس کے اور جہنم کے حائل کر دی جاتی ہیں، اور ایک خندق سارے جہان سے زیادہ بڑی ہے۔ تو جب 1 دن کے اعتکاف پر ناظرین اتنا بڑا ثواب ہے، تو 10 دن پر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر دیں گے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے۔
اور حدیث میں آتا ہے جو شخص رمضان مبارک کے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان مبارک کے 10 دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ 2 حج 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور وہ بھی جو اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے ہوں۔ تو ناظرین کتنی بڑی عبادت ہے اعتکاف، اور یاد رکھیں ہماری مائیں بہنوں کے لیے مردوں سے بھی زیادہ آسان ہے اعتکاف کرنا، کہ وہیں اعتکاف کی جگہ بیٹھی رہیں اور بیٹھی بیٹھی گھر کی بچیوں سے گھر کی لڑکیوں سے کام لیتی رہیں، کام بتاتی رہیں، اور فری کا اعتکاف کا بھی ثواب پاتی رہیں۔ تو عورتوں کے لیے مردوں سے بھی زیادہ آسان ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کے لیے مردوں کے لیے سب سے بہتر جگہ خانہ کعبہ ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، تیسرے نمبر پر مسجد بیت المقدس ہے، چوتھے نمبر پر جامع مسجد ہے، 5ویں نمبر پر اپنے محلے کی مسجد ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں اعتکاف ہو جس میں 5 وقت کی جماعت سے نماز ہوتی ہو۔ اسی طریقے سے ہماری مائیں بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے، وہ ان کی مسجد کہلائے گی جہاں وہ روزانہ نماز پڑھتی ہیں۔ جو نماز پڑھنے کی جگہ ان کی متعین ہے وہ مائیں بہنوں کی، عورتوں کی مسجد ہوتی ہے، تو وہ اس جگہ اعتکاف کریں۔ اور اگر ایک جگہ نماز پڑھنے کی متعین نہیں تو ایک جگہ وہ متعین کر لیں اور اس جگہ اعتکاف کریں، اور اس جگہ بیٹھی بیٹھی گھر کی بچیوں سے کام لیتی رہیں، کام بتاتی رہیں۔ تو ناظرین آسان ہے بہت مائیں بہنوں کے لیے، لیکن ہماری مائیں بہنیں اس اتنے بڑے ثواب سے گویا کہ بالکل محروم ہیں۔ اور یاد رکھیں جس جگہ مائیں بہنیں اعتکاف کرتی ہیں، جو اعتکاف کی جگہ متعین ہے، اس جگہ سے جب اٹھ جائیں گی اپنی کسی حاجت کے لیے، اپنی کسی ضرورت کے لیے، تو اس جگہ سے ہٹنے کے بعد بولنا نہیں چاہیے۔ صرف اسی جگہ بیٹھ کے بول سکتی ہیں جس جگہ وہ اعتکاف کر رہی ہیں، اس جگہ سے ہٹ کر بات نہیں کرنی ہے، بلکہ چپ چاپ اپنی حاجت پوری کر کے اپنی جگہ ہی پھر آ کے بیٹھ جائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بھائی، دوست، بزرگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور مسجد کے وضو خانے پہ آ کے بات کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں مسجد کی حدود جہاں تک نماز پڑھ سکتے ہیں وہ حدیں متعین ہوتی ہیں مسجد کی، اور وضو خانہ جو ہے وہ مسجد کی حد سے باہر ہوتا ہے۔ تو وضو خانے پہ آ کے اگر ہم بول رہے، بات کر رہے، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے مسجد کے اندر حدود میں ہم بول سکتے ہیں، وہ بھی ضرورت کے تحت صرف، ورنہ اعتکاف میں تو دل اور دماغ اللہ کی طرف رہے اور اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے جیسے گرمی کا زمانہ ہو تو گرمی کے زمانے میں یاد رکھیں اعتکاف والا معتکف گرمی دور کرنے کے لیے، نہانے کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر مسجد سے باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس پر غسل فرض ہو گیا تو اس کے لیے تو مسجد سے نکل سکتا ہے، لیکن صرف گرمی دور کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے نہانے کے لیے، تو یہ معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین آج 17 رمضان مبارک ہے 2024 کا، اس لیے اخیر عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے مائیں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اعتکاف کا ارادہ کریں اور اعتکاف کا بڑا ثواب حاصل کریں۔ بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اعتکاف کا ارادہ کریں، اور اس اتنے بڑے ثواب سے مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔